الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد صدق الله العظيم. رمضان المبارک کا ایک اہم عمل اعتکاف بھی ہے. اعتکاف ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں بہت زیادہ اہتمام سے فرمایا کرتے تھے. بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں معتکف ہو جایا کرتے تھے، یعنی دنیاوی تمام معاملات و تعلقات سے علیحدگی اختیار کر لیا کرتے تھے. اعتکاف کی شرعی تعریف اور اصطلاحی تعریف فقہائے اعظام نے یوں بیان کی ہے کہ مسجد میں ڈیرہ ڈال کر کے عبادت میں مصروف ہو جانے کو اعتکاف کہتے ہیں، اور اس اعتکاف کرنے والے کو عاکف یا معتکف کہا جاتا ہے. اس وقت میں ملک کے اندر میں لاک ڈاؤن کے حالات ہیں، اور اس لاک ڈاؤن میں یہ سوال بہت کثرت سے معلوم کیا جا رہا ہے کہ گھروں میں جمعہ و جماعت کے لیے جو نظام قائم کیا گیا ہے، کیا ان جگہوں پر مسنون اعتکاف ادا کیا جا سکتا ہے، اور کیا اس جگہ پر اعتکاف کرنے سے مسنون اعتکاف ادا ہو جائے گا؟ تو اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اعتکاف پوری بستی پر سنت علی الکفایہ ہے، یعنی پوری بستی میں سے ایک آدھ دو افراد کے اعتکاف کر لینے سے سنت اعتکاف ادا ہو جاتا ہے، پوری بستی گنہگار نہیں ہوگی. لہذا چونکہ اس وقت میں چند افراد قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مساجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، انہی میں سے ایک دو افراد مسجدوں کے اندر میں مسنون اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہر جائیں، پوری بستی کی جانب سے اعتکاف ادا ہو جائے گا. گھروں میں جہاں تک اعتکاف کے کرنے کی بات ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اعتکاف کے لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مسجد کا ہونا شرط ہے. قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ جو میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، اس میں بھی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی اشارہ دیا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. مطلب یہ ہے کہ اعتکاف مسجد ہی میں کیا جائے گا. یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنایا ہے. پوری روئے زمین پر نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اعتکاف کے لیے پوری روئے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب نہیں فرمایا. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ ایسی مسجد جہاں پنج وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہو، ایسی مساجد ہی میں اعتکاف کرنا مسنون ہے. ویران مسجدوں میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعتکاف نہیں کیا جا سکتا ہے. لہٰذا ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گھروں کے اندر میں وہ جگہ جس کو جمعہ و جماعت کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، ایسی جگہ پر اعتکاف نہیں کیا جا سکتا. ہاں البتہ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ واجب اعتکاف کے لیے مسجد ہونا شرط ہے، البتہ پوری روئے زمین پر نفل اعتکاف کیا جا سکتا ہے. لہذا اگر کچھ لوگ اپنے اپنے مکانات میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو وہ نفل اعتکاف کی نیت سے
مکانات میں اپنے آپ کو روک سکتے ہیں عبادت کے لیے۔ اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ شب قدر سے وہ شخص محروم نہیں رہتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے خواتین اسلام کی، تو یہ بات بھی جان لیجئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خواتین کا گھروں کی وہ جگہ، جن جگہوں کو خواتین نے عبادت کے لیے مخصوص کر دیا ہے، اس جگہ پر اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا مسنون اعتکاف کا ثواب ان کو مل جاتا ہے۔ اس لیے کہ عورتوں کیا مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ان کے گھروں کی مسجد میں نماز پڑھنا ہے۔ لہٰذا خواتین اپنے طور پر اخیر عشرے کا اعتکاف گھروں کے اندر میں رہ کر کے کر سکتی ہے، بغیر شرعی و بشری ضرورت کے اس جگہ سے نہ نکلے۔ اس بات کا خیال رکھا جائے، ہم اعتکاف کا اہتمام کریں۔ اعتکاف یہ بہت فضیلتوں والا عمل ہے، مجموعہ عبادات اسے کہا جاتا ہے۔ نماز، روزہ، ذکر و اذکار، تلاوت اور اسی طریقے سے تمام کے تمام اعمال خیر کا مجموعہ ہے اعتکاف۔ اس اعتکاف والے عمل پر اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ نوجوان دوست و احباب بھی اور اسی طریقے سے بزرگ احباب بھی، ہر شخص، ہر فرد بشرط سہولت اعتکاف کرنے کا مزاج بنائے، نہ ہو تو کم سے کم نفل اعتکاف کی نیت کر لے، اور چند گھنٹوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے بھی نفل اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ کم سے کم نفل اعتکاف کر کے اعتکاف کرنے والوں کی مشابہت کا اختیار کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، گریہ وزاری کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخرت کو طلب کرنا، یہ ہم سب کے لیے انتہائی لازمی اور ضروری ہے، اور اس حالات میں تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا پر اور خصوصاً ہمارے ملک پر جو حالات ہے، یہ اللہ کے روٹھ جانے کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہو جانے کی وجہ سے اس روٹھے ہوئے خدا کو منانے کا سب سے بہترین عمل اعتکاف ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام اس اپیل پر اور ان بتائے گئے مسائل پر اطمینان کے ساتھ توجہ دیں گے اور اپنی زندگی میں اس کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔